کراچی میں بہت خطرناک گرمی ہے اور اس پہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو کہ برداشت سے باہر ہے۔ اموات میں دوگنا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ کراچی کو کوئی الیکٹرک نامی ایک پرائیویٹ کمپنی جو کہ بجلی سپلائی کرتی ہے، لیکن اس کمپنی نے اس شہر کے شہریوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اضافی بل بھیجے جا رہے ہیں، شکایت کرنے پر مکمل بدمعاشی کی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کوئی NGO یا سماجی رہنما آواز اٹھائے تو اس کو عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے کفیل احمد اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ کفیل، بتائیے گا کراچی کے کون کون سے علاقوں میں احتجاج ہو رہا ہے اور کے الیکٹرک کا کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ دیکھیے سیرش، کراچی گرمی کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقے ملیر، شاہ فیصل، بلدیہ، سائٹ، اورنگی، میٹروول، یوسف گوٹ، صدیق گوٹ، لیاری کے مختلف علاقے بدترین لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اور ایک تو آفیشیل لوڈ شیڈنگ ہے جو کہ تقریباً 7.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے کی جو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے جو کہ تقریباً 15 گھنٹے پر محیط ہوتی ہے 24 گھنٹے میں سے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقے کس بدترین اذیتناک جو اس وقت جو اپنا تمام صورتحال ہے اس سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ بجلی کے ساتھ ساتھ پانی بھی دستیاب نہیں ہے شہر کے مختلف علاقوں میں، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، ہیومیڈیٹی جیسی بڑھ جاتی ہے تو وہاں تار ٹوٹنے کے جو ہے واقعات پیش آ رہے ہیں، جس کے باعث وہاں گھنٹوں بلکہ پورا دن جو ہے وہ لائٹ نہیں ہوتی، اور جب علاقہ مکین IBC آفس پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ان کو یہ کہہ کر جو ہے وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ کچھ گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد لائٹ جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لائن ایریا میں مظاہرے چل رہے ہیں گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے۔ اس کے علاوہ کل شیرشاہ میں ہوا تھا، لیاقت آباد کی آپ بات کر لیں، نیو کراچی کی آپ بات کر لیں، لانڈی کی آپ بات کر لیں، تو یہ وہ پرٹیکولر ایریاز ہے جہاں پر روز کی بنیاد پر 2 سے 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا احتجاج ہوتا ہے۔ خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور وہ بوڑھے افراد ہوتے ہیں جو کہ بیمار ہیں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی شوگر کا کوئی وہ پیشنٹ جو ہے وہ سڑکوں پر آتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ کوئی ایسا جو ہے وہ فرشتہ یہاں بھیج دے جو کراچی میں کم از کم 20 سال گزرنے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ کا نظام آج تک تاحال درست نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ وہ تمام مراحل ہیں جس کی وجہ سے کراچی والے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو بل ہے کہ الیکٹرک کے دفتر کے باہر بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ خیر، واقعی بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس وقت اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی صاحب بھی ہیں، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کریں گے۔ بہت شکریہ علی خورشیدی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ کراچی والوں کی سر قسمت خراب ہے یا پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ اس قدر گرم موسم میں اتنا ظلم یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا کے الیکٹرک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ دیکھیں، بات اتنی سی ہے کہ یہ جو آپ نے تفصیلات بتائی نا، ہم تو انہی علاقوں میں رہتے بھی ہیں۔ میری خود کی رہائش اورنگی ٹاؤن کی ہے، تو مجھ سے بہتر کس کو پتا ہوگا کہ الیکٹرک جو ہے وہ کس انداز سے جو ہے وہ شبخون مار رہی ہے شہر کراچی پر، اور کس انداز سے جو ہے وہ زیادتی کا سلسلہ شہر کراچی کے ساتھ روا رکھا گیا۔ دیکھیے، ضمن میں صوبائی اسمبلی میں بھی اس پہ 2 دن بحث چلتی رہی اسی بات پہ، اور پھر صوبائی وزیر توانائی سندھ جو ہیں وہ ناصر شاہ صاحب، انہوں نے ایک میٹنگ بھی رکھی ہے، اور اس میں ہم نے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور یہاں کے شہری جو ہے وہ بلبلا رہے ہیں۔ پارہ 40 سے کراس کر چکا ہے، جیسے آپ نے اپنے سوال میں ہی بتایا۔ تو بات اتنی سی ہے، ہم اس میں بیٹھے CEO کے الیکٹرک، بلکہ میں ان کو CEO نہیں کہوں گا، میں ان کو وائسرائے کے الیکٹرک کہوں گا۔ وائسرائے وہ کراچی شہر میں بجلی کی ترسیل کے لیے وہ وائسرائے والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ وائسرائے صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہاں پہ دیکھیں مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ اس شہر کراچی میں اگر ایک PMT ہے اور وہ کسی فیڈر سے کنیکٹ ہے، تو اس PMT میں اگر 10 کنزیومرز ایسے ہیں جو چوری کر رہے ہیں، جو چوری ان کو پتہ بھی ہے کہ الیکٹرک والوں کو کہ یہ 10 کنزیومرز ایسے ہیں جو چوری کر رہے ہیں، ان 10 کنزیومرز کے چوری کی جو سزا ہے وہ یہ پورے PMT پہ ہونے والے کنزیومرز کو دے رہی ہے الیکٹرک۔ ہمارا بنیادی نقطہ نظر کیا تھا؟ ہمارا بنیادی نقطہ نظر اس میٹنگ میں بھی یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ان 10 لوگوں کو ان کو بجلی ان کی ڈسکنیکٹ کی جائے، آپ اس پورے ان کے 10 لوگوں کے عمل کی سزا اس پورے PMT پہ رہنے والے کنزیومر کو دے رہے ہیں۔ یہ بات تھی، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا۔ اس میں سب سے الارمنگ بات، اور میرے لیے تو بحیثیت ایک عوامی نمائندہ، جو صورتحال جو جواب کے الیکٹرک کے وائسرائے کی جانب سے وہ بڑا حیران کن تھا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب میں ان 10 لوگوں کی چوری کی سزا 100 لوگوں کو دیتا رہوں گا، اگر نیپرا مجھے سالانہ فائن کرتی ہے کرتے رہے، میں سالانہ 5 کروڑ روپے دیتا رہوں گا، مگر یہ کام نہیں میں کرنا بند کروں گا۔ اچھا خورشید جی صاحب،
कराची के वो इलाके जहाँ पर 14 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग है, वहाँ के लिए के इलेक्ट्रिक के पास क्या जवाब है? ये तो शब खून मारा जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, लोग मर रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक बिजली की तो कोई कमी नहीं है, तो इस इदारे से कोई बात क्यों नहीं कर रहा कि जब कमी नहीं है तो फिर क्यों लोड शेडिंग हो रही है? देखिए, कराची में जो बिजली का मसला है, और ख़ासकर इस जब गर्मियों का सीज़न आता है तो उसमें वो हर साल का एक रवैया बना हुआ है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, जो कि कराची में तरसील के निज़ाम के लिए की ज़िम्मेदार है, और ख़ासकर और उसके साथ साथ जनरेशन की भी ज़िम्मेदार की इलेक्ट्रिक ही है। कि इलेक्ट्रिक की बदइंतज़ामी की वजह से, नाअहली की वजह से, और अब इस दफ़ा तो इन्होंने थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज करते हुए अब तो इनमें रौनक भी आ गई है, और अब ये उस अंदाज से लोगों को इंटरटेन भी करने को तैयार नहीं है। यहाँ मसाइल का अंबार है कि इलेक्ट्रिक की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ तो इस के इलेक्ट्रिक के जो हमारे यहाँ बिजली का, ख़ासकर शहर कराची में तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए हुकूमतों को इक़दामात करने होंगे जो वो करने में कासिर है। ये है वो मसला। अगर तहसील के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए तो मोनोपोली ख़त्म होगी तो लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची वालों पर वाजिबात हैं, पैसे दो और बिजली लो। ऐसे में सियासी जमातें कराची वालों की क्या मदद कर सकती हैं, या आप हुकूमत से क्या सिफारिश कर सकते हैं? ये इतना आसान या सादा नहीं है जितना उन्होंने 2 लाइनर्स में करके एक्सप्लेन कर दिया। नहीं जनाब, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बात ऐसी है कि इसी शहर से के इलेक्ट्रिक अरबों नहीं खरबों रुपए कमा चुकी है रेवेन्यू के नाम पे, ठीक है। उनका क्लेम अगर है कि जी जहाँ चोरी होगी वहाँ लोड शेड होगा, बिल्कुल इसमें कोई कलाम नहीं है। बात ये है कि वो माइक्रो लेवल पे ये काम करने में क्यों कासिर है। अगर एक शख्स चोरी कर रहा है तो उसकी सज़ा उस पूरी गली में रहने वाले तमाम लोगों को क्यों दी जाएगी। अगर इनके इलेक्ट्रिक के पास देखिए ये मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं, ये है उनका मसला। अगर हम उनको कहते हैं कि भाई अगर कोई शख्स चोरी कर रहा है या कोई इंडस्ट्री चोरी कर रही है तो बजाय इसके कि के इलेक्ट्रिक उसके खिलाफ एक्शन ले, वो पूरे इलाके की बिजली बंद करके बैठ जाता है। ये तो बिल्कुल उसी तरह का वायसराय साहब का निज़ाम हुआ ब्रिटिश राज का, कि जिसमें फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन होती थी, और किसी कबीले का अगर एक शख्स कोई जुर्म करता था तो उसकी सज़ा पूरे कबीले को दी जाती थी। तो वो तो इसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं वायसराय साहब के इलेक्ट्रिक के। अब सूरत हाल, आप सही कह रहे हैं खुर्शीद जी साहब, इस वक्त कराची में एहतजाज की सूरत हाल पूरे शहर में नज़र आ रही है, मुख्तलिफ इलाकों में। अब आप लोग भी अब क्या एहतजाज को लीड करेंगे? MQM भी इसमें अब पार्टिसिपेट करेगी, किरदार अदा करेगी? देखिए, MQM पाकिस्तान शहरी सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात है, ठीक है। और उसी चूँकि हमारे जो मेजॉरिटी वोट है एंड सपोर्ट है, और जो हमारी सीट्स हैं वो शहर कराची से हैं, तो इस कराची के इस सेंसिटिव मसले पर, देरीना मसले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपनी आवाम के साथ खड़ी हुई है। सबसे पहली बात, सिर्फ ठंडे कमरों में बैठकर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रही है। कल हमने सुजानी टाउन में एहतजाज किया, मैं खुद वहाँ मौजूद था, और वो एहतजाज कोई 12-1 बजे के दरमियान हुआ था, और उस वक्त पारा जो है वो 40 क्रॉस कर चुका था। तो हम अपनी आवाम के साथ खड़े। देखिए, आवाम परेशान है क्योंकि बिजली तो उनके घर पे मैसर नहीं है। वो अब के इलेक्ट्रिक के दफातरों के सामने आके ये जितने भी एहतजाज हो रहे हैं ये टोकन एहतजाज हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये टोकन एहतजाज हैं। यही सारे जितने इलाकों में ये जो एहतजाज हो रहे हैं, ये मिल के अगर बड़ा एहतजाज हो गया के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, तो बात इतनी सी है कि देखिए इन अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को, और ख़ासकर वायसराय साहब को, वो अपना रवैया ठीक करने में बुरी तरह नाकाम है। वो अभी तो साहब के कराची वाले बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब कुछ एहतजाज में आप लोगों ने भी देर कर दी है? ये एहतजाज तो उस वक्त करना चाहिए था जब इस इदारे को मज़ीद 30 साल के लिए लाइसेंसेस दिए जा रहे थे, तो ये तो माफिया हम पर मुसल्लत हो गया। फिर मेरी पिछली असेंबली की आखिरी स्पीच, उसमें बहुत ये मैं उसी दौरान की बात कर रहा हूँ, जुलाई सन 2023 की। रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, मीडिया ने खुद उसको कवर किया था। MQM की जानिब से सूबाई असेंबली सिंध में मैं चूँकि पार्लिमानी लीडर था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को उस वक्त,
اس اپنی اسپیچ میں, اپنی آخری اسپیچ میں بھی میں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی اس وقت کی صوبائی حکومت, وفاقی حکومت سے کہ خدارہ منوپلی ختم کی جائے کہ الیکٹرک کی کمپٹیشن کا انوائرمنٹ جب تک نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا بہت اچھی طریقے سے کہ ایک زمانے میں صرف ایک سیلولر کمپنی ہوا کرتی تھی تو اس کے کالنگ ریٹ بھی جو ہے وہ 10 اور 15 روپے فی منٹ ہوتے تھے. جیسے جیسے کمپٹیشن آنے لگا, کمپنیز آنے لگی, تو آج آپ 500 یا 1000 روپے دے کر مہینے بھر میں انٹرنیٹ بھی استعمال کر لیتے ہیں, کالنگ بھی ہو جاتی ہے اور ادر نیٹ ورکس پر بھی کال کر لیتے ہیں. تو اگر اسی فنومینا کو ہم ڈسٹریبیوشن میں کہ جو بجلی کی ترسیل کے نظام میں لے آئیں گے تو منوپلی اینڈ ہوگی, کمپٹیشن کا انوائرمنٹ ہوگا, لوگوں کو یہ چوائس ہوگی کہ وہ کس کمپنی کی بجلی خریدیں انسٹیڈ آف امپوزنگ ون کمپنی آن دا پیپل آف کراچی. تو یہ ہم نے اس زمانے میں بھی فلور آف دا ہاؤس, میری اپنی خود کی اسپیچ موجود ہے. بات یہ ہے کہ یہ سارے کام نگراں حکومت کے وقت ہوئے ہیں, اور یہ رویے جو حکومتوں نے رکھے ہوئے ہیں, موجودہ حکومت کی بھی اگر میں بات کروں, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, دیکھیے اب یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, اس کا ایک وزیر موجود ہے, تو بات بڑی سمپل کہ ذمہ داری سب پر آتی ہے, اور ہم بحیثیت نمائندہ جماعت شہری سندھ اور خاص کر شہر کراچی کی ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں. یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سی قوتیں ہیں جو انہیں اتنا سپورٹ کر رہی ہیں کہ عوام کا بیڑا غرق ہو گیا, لیکن یہ اپنی بدماشی سے باز نہیں آ رہے ہیں. وہ کون سی قوتیں جنہیں سپورٹ کر رہی ہیں؟ کراچی والے پس رہے ہیں, نیپرا رپورٹ جاری کر رہی ہے, ان کی کارکردگی جی بہت اچھی ہے. یہ کون ہے جو انہیں سپورٹ کر رہا ہے؟ بات بڑی سمپل سی ہے, یہ کراچی والوں کا خون چوس رہے ہیں. میں بڑے دیکھیے ہم عوامی نمائندے ہیں, عوامی زبان اختیار کرتے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے, انہوں نے دودھ دینے والی وہی مسئلہ جو اس شہر کے ساتھ ہے کہ اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے, یہی مسئلہ بجلی کے ترسیل کے نظام کو لے کر بھی ہے. بھائی نیپرا کیوں نہیں بولے گی؟ نیپرا کو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ الیکٹرک بھی مینیج کر رہی ہو. یہاں پہ تو وہ سارے کام ہو رہے ہیں اس ملک میں جس سے عام عوام ویسے ہی پریشان ہے دیگر مسائل سے. اس شہر میں پانی نہیں ہے, اس شہر میں بجلی نہیں ہے, اس شہر میں سیوریج کا نظام نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, یہاں درخت نہیں ہے, اتنی گرمی پڑ رہی ہے. بجلی کا نظام ہم سمجھتے تھے کہ بہتری آئی ہے, مگر نہیں جناب, یہاں یہ تو ایکسپوز ہو کے رہ گئے. اور اس سے بڑھ کے صوبائی اور وفاقی حکومت کی خاموشی, مجرمانہ خاموشی, یہ زیادہ الارمنگ ہے. تو دیکھیے کراچی کی عوام جان رہی ہے کہ کون ان کے ساتھ کھڑا ہے, کون ان کی آواز میں آواز ملا کے ان کے ساتھ دے رہا ہے, اور کون ہے جو اس سارے گیم میں مجرمانہ خاموشی اختیار کیے بیٹھے. اب یہاں پر سوال تو خورشیدی صاحب یہ بنتا ہے کہ اچانک احتجاج یہ سلسلہ صرف اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ ہے, یا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی واقعی ایک پیج پر ہیں؟ کیونکہ مسئلہ تو حل کرنا ہوگا نا. نہیں جناب, دیکھیے میں پیپلز پارٹی کی بات تو میں نہیں کروں گا. پیپلز پارٹی تو میں نے بتایا نا, اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے 4 بیانات جاری کر دینا اور یہ بتانا کہ جی ہم کراچی والوں کے دکھ کو بڑے اچھی طریقے سے فیل کر رہے ہیں. نہیں جناب, یہ جو کراچی کی عوام جب روڈز پہ کھڑی بھی ہے نا, ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو, 40 ڈگری سیلسیس میں جب آپ ان کے ساتھ جا کے 2 گھنٹے بتائیں گے نا, تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ واقعتاً آپ ان کے نمائندے ہیں یا صرف لفاظی کی حد تک ہے. ایم کیو ایم پاکستان یہ کام تواتر سے کر رہی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نہیں جناب, ان کی انٹینشن نہیں ہے. انٹینشن ہوتی تو ان کو دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, اس کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہو رہی صوبائی اور وفاقی. میں تو کھل کے بول رہا ہوں, بھائی وزیر توانائی لینا ہر چیز پہ تو بہت سارے ہماری وفاقی حکومتیں یا صوبائی حکومتیں نوٹس لیتی ہیں نا. صوبائی حکومت کی اونرشپ نہیں لے گی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ دھندا ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا علی خورشیدی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.